ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله عز وجل في موضع آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب الجلال کے لیے بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام پر جو قیامت کے دن تک آپ کے طریقے کی اقتداء کرتے رہیں. حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا عنوان توحید کی اہمیت اور یہ کہ توحید ہی سب سے پہلے کیوں، اس پر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ توحید کو سمجھنے اور اس پر استقامت اختیار کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کا جو مقصد بتایا ہے وہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ای لِيُوَحِّدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مفسرین نے یہاں عبادت کا معنی بتایا کہ لیوحدون، کہ وہ میری توحید کو اپنائیں، میری توحید کا اقرار کریں. توحید کیا ہے؟ ایک جاننا ہے، ایک ماننا ہے، اور یہ جاننے اور ماننے کا جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا، ایک جان لیا. اب اس ایک ماننے اور جاننے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر آدمی جم جائے، ڈٹ جائے، اسی پر زندگی ہو، اسی پر موت ہو. یہی زندگی کا مقصد ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہا کہ جو ہے بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت ان اکون اول المسلمین. کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں اور سب سے پہلے فرما برداروں میں سے رہوں. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں عبادت کا حکم دیا اس سے مراد توحید ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سب سے پہلے جو حکم دیا وہ بھی توحید ہے. اللہ تعالی نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بچاؤ کا ذریعہ پا سکو. اور بچاؤ کا ذریعہ توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاعلم، آپ جان لیجیے، آپ علم حاصل کیجئے، آپ جانیے کس کے بارے میں؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے، کوئی ایسی ذات نہیں جو ہماری عبادتوں کے مستحق ہو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد کا کام ہے کہ اپنے اور مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اس کے بعد کا عمل ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کسی کا رہنے کا مقر کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن یہ سب جاننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جس چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سبح اسم ربک الاعلی، جو کہ سورت ہم ہر جمعے کی نماز میں سنتے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے جو کہ اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند جو رب ہے آپ کا، اس رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ اب اس رب کے بارے میں جو بھی معلومات ہوں گی وہ بھی اعلیٰ ہوں گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکبر ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی آپ پوری بڑائی بیان کیجئے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ اکبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ ہے، جو اس کی ذات سے متعلق علم، معلومات اور معرفت ہوگی وہ بھی اکبر ہوگی، اعلیٰ ہوگی۔ اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، ارفع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی نہیں سب سے بڑی ہے، تو اس ذات کا علم حاصل کرنا، اس ذات کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، یہ بھی سب سے بڑا علم ہے اور سب سے اعلیٰ علم ہے، سب سے ارفع علم ہے۔ اور آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سب سے پہلے واجب ہوتی ہے، اوجب الواجب، اعظم الواجب، اکبر الواجب، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل کرنا ہے۔ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سارے رسولوں کو مبعوث کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو شیطان سے، اور شیطان کی عبادت سے، طاغوت سے، بتوں سے، جادو سے، شیطان کی عبادت، مجسموں کی عبادت، بتوں کی عبادت سے بچو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، ہر رسول کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہی وحی کی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی طرف اسی بات کی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی سچا الہ نہیں ہے، بس تم میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلا جو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا خطاب کیا وہ توحید کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میرے سوا کوئی سچا معبود، عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے، بس آپ میری عبادت کیجئے اور میری آپ کے لیے نماز قائم کیجئے۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو الگ ذکر کیا، نماز کو الگ ذکر کیا، حالانکہ نماز عبادت ہے۔ تو نماز سے پہلے کون سی عبادت؟ توحید عبادت ہے، توحید عبادت ہے، توحید کے بارے میں جاننا، علم حاصل کرنا عبادت ہے، توحید کو اپنے اوپر نافذ کرنا یہ عبادت ہے۔ آدمی توحید کے بارے میں جتنا علم حاصل کرے، توحید کے بارے میں جتنا جانے، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، ایمان سے جڑی چیزوں کو، اسلام سے جڑی چیزوں کو، توحید کے سلسلے میں اس کے جو منافی امور ہیں اس کے بارے میں جتنا آدمی جانتا جائے گا گویا کہ وہ عبادت میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت ہی کا نام دیا ہے۔ کیونکہ نماز اگر عبادت سے مراد صرف نماز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فاعبدنی کے ساتھ اقیم الصلاۃ لذکری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عبادت ہی اگر نماز مان لی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دیا نماز کا، پھر نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا؟ فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری،
پہلی عبادت توحید ہے. آدمی توحید کو اختیار کرے, توحید کو جانے پہچانے, پھر بعد میں نماز پڑھے, اللہ کی یاد کو مکمل کرنے والا بنے گا, اللہ کی یاد کو مکمل کرنے والا بنے گا. اگر آدمی توحید کو نہ جان کر نماز کو قائم بھی کر لے تو اللہ کی یاد کو قائم کرنے والا نہیں ہے, نماز کو قائم کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ اس کی نماز توحید کے بغیر عقارت ہے, کیونکہ اس کی نماز توحید کے بغیر بیکار ہے, اس کی نماز توحید کے بغیر مردود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہی نہیں ہے نماز اگر توحید نہ ہو اس کے پاس. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بنیادی بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ توحید کے لیے, ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ توحید ہے. عموماً یہ ترجمہ کیا گیا کہ عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو, تو لوگوں نے معنی لیا کہ عبادت سے مراد سارے مسلمان الحمدللہ نماز پڑھنے والے ہیں, اللہ نے جن کو پیسہ دیا ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں, اور زیادہ پیسہ ہے تو حج بھی کرنے والے ہیں, تو بقیہ ساری عبادت تو ہو رہی, ساری عبادت ہو رہی ہے, تو اس کے علاوہ اور کون سی عبادت ہے جو کی جائے. اسی لیے لوگوں نے سمجھا کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہی عبادت ہے, حالانکہ اس سے پہلے جو چیز ہے وہ سب سے پہلی عبادت ہے, بنیادی عبادت ہے. اس عبادت کے بغیر یہ عبادتیں بیکار ہیں, اس عبادت کے بغیر یہ عبادتوں کا ثواب عقارت ہے, اس عبادت کے بغیر یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو بنیاد بنایا ہے اور وہ عبادت توحید ہے, وہ عبادت توحید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا جو آغاز کیا اور مشرکین مکہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو جھیلا, برداشت کیا اور بہت ساری چیزوں کو ٹھکرایا, رشتوں کو, خاندان کو, قبیلے کو, اور سرداروں کے بڑے بڑے انعام کو, سرداروں کی جانب سے آنے والی بڑی بڑی وارننگز کو, ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چیز کی وجہ سے برداشت کیا تھا. ابو طالب کے پاس ان کی زندگی میں 2 مرتبہ سرداران نے مکہ کے بڑے بڑے وفد آئے ہیں جو کہ بڑے بڑے سردار ہیں, اور سرداروں کی تعداد بھی 1-2 نہیں بلکہ 20-25 سردار ایک ساتھ آتے ہیں. آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے کو سنبھال لیجیے, آپ کا بھتیجا ہماری کوئی بات نہیں مانتا, کم سے کم اس سے یہ بات منوا لیجیے کہ وہ اپنے دین پر رہے, ہم اپنے دین پر رہیں, وہ ہمارے دین کو نہ بولے, ہم اس کے دین کو نہ بولے, وہ ہمارے معبودوں کو نہ کہے, ہم اس کے معبود کو کچھ نہ کہیں, ایسا کچھ آپ بتا دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ چچا میں ان سے ساری باتوں کے علاوہ ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں جو میرے لیے بھی بہتر ہے, ان کے لیے بھی بہتر ہے. اگر وہ اس بات کو مان لیں تو وہ عرب کے سردار مان لیے جائیں گے, عجم ان کو ٹیکس ادا کریں گے, وہ عرب اور عجم کے بادشاہ ہو جائیں گے اور سرداری ان کے حق میں ہوگی. لوگوں نے کہا, سرداران مکہ نے, کہ یہ تو بہترین پیشکش ہے, ایسی ہی چیز ہمیں چاہیے, ایسی ہی چیز ہمیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہا کہ جو ہے تم لا الہ الا اللہ کہو, کامیاب ہو جاؤ گی, عرب کے تم بادشاہ ہوگے, عجم تمہارے حکومت کے سلطنت کے تحت آ جائیں گے. اس کے بعد وہ سب لوگ اٹھے اور اٹھ کر کے انہوں نے کہا کہ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. کہا کہ جو ہے چلو چلتے بنو, اس لیے کہ یہ چیز سوچی سمجھی سازش ہے, یہ دیوانہ پن ہے, کوہڑپن کی بات ہے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ, کیا اس نے سارے معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دیا جائے, صرف ایک رب کو مان لیا جائے, ایک الہ کو مان لیا جائے, چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو؟ یہ سوچی سمجھی سازش ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران مکہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھے اور ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھے, ہر پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کو ایک مان لیا جائے, اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے. ایک اللہ کی عبادت یہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی ان کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, اور یہی سب سے بڑا چیلنج تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیا, اور یہی سب سے بڑی آزمائش تھی. اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والوں پر, آپ کے خاندان والوں پر, آپ کے قبیلے پر بہت ساری تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں, صرف اسی بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مان لو, اللہ کی ایکتائیت, اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, عبادت اسی کے حق ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. صرف ایک بات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کا یعنی کہ وہ دونوں برسر پیکار رہے. سبب کیا تھا؟ سبب توحید ہے.
اگر اس بات کو بازو ہٹا دیا جائے، توحید کی بات کو بازو ہٹا دیا جائے، باقی کی ساری باتیں ماننے کے لیے وہ لوگ تیار تھے، ساری باتیں وہ لوگ ماننے کے لیے تیار تھے، کیونکہ وہ نماز کو جانتے تھے، صدقہ خیرات کھلانا پلانا اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اتنے فیاض، اتنے جود و کرم والے، سخاوت والے، لوگوں کو کھلانے پلانے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، اور بہت سارے اچھے اچھے اخلاق ان کے اندر تھے، کرم کے، جود و سخا کے، سچائی کے سارے اخلاق ان کے اندر موجود تھے، اور خانہ کعبہ کو متولی مانے جاتے تھے، خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، گرچہ کہ حج کے اندر انہوں نے دوسرے شرکیہ کاموں کو ڈال دیا تھا، بنا دیا تھا، داخل کر دیا تھا، لیکن جو نیک کام آج ایک مسلمان کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، ایسے ہزاروں نیک کام کرتے تھے، ایسے ہزاروں نیک کام مشرکین مکہ کرتے تھے، چاہے وہ عبادت والی عبادت ہو، صدقہ والی خیرات ہو، یا طواف والا حج ہو، ایسا وہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو چیز سب سے زیادہ چیلنجنگ تھی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے میرے بھائی۔ اس کو جو لوگوں نے سمجھا، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان حجت اور دلیل، ہمارے اور مشرکین مکہ ہوں یا آج کے مشرکین اور کفار ہوں، ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ توحید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننے کے ساتھ ساتھ، اکیلا جاننے کے ساتھ ساتھ عبادت کی ہر قسم، عبادت کا ہر حصہ، عبادت کا ہر جز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کریں۔ آج بہت سارے مسلمان کوئی بڑے شرک میں ہیں تو کوئی چھوٹے شرک میں ہے، کوئی بڑے شرک میں ہے، کوئی چھوٹے شرک میں ہے، لیکن ہے تو شرک میں، لیکن ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ وہ شرک میں ہے، ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ انہوں نے توحید کے تقاضوں کو نہیں جانا ہے، توحید کے تقاضوں کو نہیں سمجھا ہے، وہ توحید کے خلاف جا رہے ہیں لیکن ان کو نہیں معلوم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو آراستہ کریں، پیراستہ کریں توحید سے، عقیدے سے، کہ بنیادی عقیدہ ہمارا کیا ہے، توحید جو کہتے ہیں، ایمان جو کہتے ہیں، اسلام جو کہتے ہیں، اسلام کا پہلا رکن، ایمان کا پہلا رکن، یہ رکن ہے کہ کلمہ توحید کا اقرار، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، یہ دونوں کے دونوں رکن میں آتے ہیں، کہ اسلام کے ارکان میں پہلا رکن کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں بھی کلمے کا جو پہلا حصہ ہے وہ حصہ جو کہ توحید کہلاتا ہے، یہ رکن میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کے ارکان میں پہلا رکن اللہ پر ایمان، یہی تو یہ اسلام میں، ایمان میں، دونوں میں یہ چیز شامل ہے، اور یہ عقیدہ ہے، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں بنیادی طور پر۔ جب عقیدہ کہا جاتا ہے، ایمان اس سے مراد لیا جاتا ہے، ایمان سے متعلق چیزیں مراد لی جاتی ہیں۔ جب عقیدہ کہا جاتا ہے، اسلام کا پہلا رکن اس سے مراد لیا جاتا ہے، پہلے رکن کا بھی پہلا حصہ، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو کہ کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے، کامیابی کی کنجی ہے، امن کی کنجی ہے، ہدایت کی کنجی ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کو سمجھنا یہی آدمی کی کامیابی ہے، اس کو جاننا پہچاننا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ایک مضبوط دلیل دی، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ایک مضبوط دلیل دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ سلطان دیا، ہم نے ان کو حجت اور برہان دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی یہ جو حجت، یہ جو سلطان ہے، جو برہان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان کی توحید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو توحید کا علم ہے، وہ قوم کے سامنے ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ستارہ، سیارہ، سورج، چاند، یہ سب خدا نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، ان کو کوئی لاتا ہے لے جاتا ہے، طلوع بھی ہوتے ہیں غروب بھی ہو جاتے ہیں، جو آنے اور جانے والے ہیں، طلوع ہونے والے غروب ہونے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لانے لے جانے والا ہے، طلوع کرنے والا کوئی ہے، اور غروب کرنے والا، طلوع کرنے والا جو غروب کرنے والا، ان کو لانے لے جانے والا ہے، وہی اللہ ہو سکتا ہے، وہی خدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خالق، مالک، پروردگار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان میں سے کسی کو میں رب نہیں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں اس رب کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو سولار سسٹم ہے، سولار سسٹم میں یہ لوگ سب چل رہے ہیں، ان کو چلانے والا کوئی ہے، یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو بنانے والا کوئی ہے جو ان کو چلا رہا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اتنی بڑی مخلوق خود سے چل رہی ہو، اتنا بڑا سسٹم، سولار سسٹم ہو، آسمان کا ہو، زمین کا ہو، یہ سارا سسٹم خود ہی سے چل رہا ہو، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بے شک میں نے میرا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے
موڑ لیا ہے، کر لیا ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ایک سو ہو کر، ایک ہی طرف متوجہ ہو کر، میری پوری توجہ، میری پوری امید، میرا لگاؤ، میرا لو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس بات پر ان کی قوم ان سے لڑنے پر آئی، مناظرے پر آئی، تو انہوں نے اپنی قوم سے مناظرہ کرتے ہوئے جو بات کہی تھی وہ توحید کے اوپر دلیل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وحاجہ قوم قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون۔ کہ ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے کیسے جھگڑا کر رہے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے سیدھی ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، اللہ نے میری رہنمائی کر دی ہے، مجھے ہدایت دے دی ہے، تو کیسے تم جھگڑا کرتے ہو۔ اس کے بعد کہا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، جو چیزیں تم بت بنا کر کے، مجسمے بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں، ان سے مجھے کوئی ڈر نہیں، ان سے مجھے کوئی نقصان کا خدشہ، اندیشہ نہیں ہے، اللہ کہ اللہ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچ کر رہے گا۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کیسے ان معبودوں سے ڈروں جن معبودوں کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، حالانکہ تم شرک کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے جب ایسے معبودوں کو شریک بنا کر کے تم نہیں ڈرتے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں اتاری، جب تم شرک کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے بغیر کیوں ڈروں؟ کیسے ڈروں؟ مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے حالانکہ تم شرک کر کے نہیں ڈرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دو جماعتوں میں امن والی، امن کی مستحق جماعت کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی کہ توحید کا اقرار کیے اور توحید پر عمل کیے اور انہوں نے اپنی توحید کو شرک سے نہیں ملایا، تو اولئک لهم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، وهم مهتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ حدیث مشہور ہے صحیح بخاری میں، مسند احمد میں، کہ صحابہ کرام نے اس آیت کو سننے کے بعد کہا تھا کہ یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسه، کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے یہاں کہا کہ جو آدمی اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملائے اس کے لیے امن ہے، ہم میں سے کون ہے جو ہے ظلم نہیں کرتا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الذی کما تعلون، جیسے تم اس کا معنی لے رہے ہو وہ معنی نہیں ہے۔ اما سمعتم ماذا قال عبد الصالح یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا تم نے نیک بندے نے جو کہا وہ نہیں سنا؟ لقمان، عبد الصالح سے مراد لقمان علیہ السلام نے جو کہا کہ تم نے نہیں سنا؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو امن حاصل کرنے کا، امن کی زندگی، سکون کی زندگی چاہیے تو توحید کو جانیے، توحید کو پہچانیے، توحید پر رہیے، توحید کی طرف لوگوں کو بلائیے اور توحید پر جم جائیے، یہی امن اور سکون کی زندگی کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ اسی طریقے سے ہدایت بھی توحید ہی کی بدولت آتی ہے، اور یہ جو امن اور یہ ہدایت ہے، دونوں چیزیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، آخرت میں بھی ملتی ہیں۔ جس آدمی کا جتنا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس آدمی کی زندگی میں اتنا چین اور سکون ہوتا ہے، اور جس آدمی کے زندگی میں توحید میں بگاڑ ہو، شرک ہو، خرافات ہو، تو اس آدمی کی زندگی اتنی بے چینی اور بے اطمینانی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اس لیے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے کہی، ہدایت ہر چیز کی طرف ہدایت، صراط مستقیم کی طرف ہدایت، نیک کاموں کی طرف ہدایت، چین اور سکون کی زندگی کی طرف ہدایت دنیا میں، اور آخرت میں پل صراط پر ہدایت، جنت کی ہدایت، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بدولت رکھی ہیں۔ اگر توحید ہے امن ہے، اگر توحید ہے ہدایت ہے، توحید نہیں تو امن بھی نہیں، توحید نہیں تو ہدایت بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو جانیں، پہچانیں، اور توحید سے جڑی جو چیزیں ہیں، اس کے جو جزئیات ہیں، ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بغیر اللہ کی عبادت ممکن نہیں ہے۔ تو جو چیز اس چیز کے بغیر ممکن نہیں، وہ چیز بھی واجب ہے۔ عبادت واجب ہے تو عبادت کے لیے اللہ کو جاننا بھی واجب ہے، اور جو چیز جو واجب
کسی چیز کے علم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تو اس کا حاصل کرنا بھی ویسے ہی واجب ہے. جیسے نماز واجب ہے تو نماز کے لیے وضو واجب ہے. اگر نماز آدمی پڑھنا چاہتا ہے بغیر وضو کے اس کو کہا جائے گا کہ آپ کی نماز بیکار ہے کیونکہ وضو کے بغیر ہے. تو ویسے ہی نماز بیکار ہے توحید کے بغیر, حج بیکار ہے توحید کے بغیر. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کے بارے میں فکر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید و سنت پر اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائے. ہمیں اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ بت پرستی سے, شرک سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ہمیں نمازی بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.